اب آئیے ہم اہل حدیثوں کے جائزے میں چند چیزیں دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو توحید ملے گی. توحید کے اندر توحید الربوبیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر توحید، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توحید. آپ کو یہ چیز ڈیٹیل میں پرفیکٹلی ملے گی، یعنی کہ اللہ کی ربوبیت میں اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پالنہار ہے، وہی خالق مالک، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مدبر، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. اور جب اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہماری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سارے عبادت کے اعمال چاہے زبان سے کیے جا رہے ہیں، چاہے جسم سے کیے جا رہے ہیں، چاہے دل سے کیے جا رہے ہیں، سب کے سب صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے. تو توحید کے لیے کھڑے ہیں اہل حدیث الحمدللہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں مسلم معاشرے میں جو کئی سارے عقیدہ عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، حالانکہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ غیب کی چیزیں جاننے کی طاقت، جو ایبلٹی صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے بعض بندوں کو. اسی طرح جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، ہر جگہ حاضر ہے ناظر ہے، سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ یہ ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، جبکہ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، اور یہ کہنا کوئی کہے کہ اگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ تم نے بہت بڑی گستاخی کر دی نبی کی شان میں. حالانکہ آپ دیکھو گے خود ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ممبر پر چڑھے تو کیا کہا انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ سمجھایا، اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا ہو تو جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرتا ہو وہ جان لے فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا. اسی طرح غیر اللہ کے لیے قربانی یا تعویذ، یہ چند مثالیں، ایسی بہت ساری شکلیں. مطلب بولنے کی بات یہ ہے جب ہم کہتے ہیں توحید اہل حدیثوں کی خصوصیت ہے تو اس چیز میں آپ دیکھ سکتے ہو، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں جو درگاہوں پر جانا، جو اولیاء کا ان کا کنسپٹ اس طرح سے کہ واضح طور پر شرک، جو درگاہوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانا اور ماننا کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں جب سب کچھ ہے تو عبادت بھی اللہ ہی کے لیے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی اللہ ہے، سب سے قریب بھی اللہ ہے، سب کچھ سننے والا بھی اللہ ہے، پرابلم کو سالو کرنے والا بھی اللہ ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کچھ چیزوں کو مانتے کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں، لیکن حقیقت میں وہ وہی غلطی کرتے ہیں جو مکہ کے مشرکوں نے کیا. اب یہاں پہ فرق بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر آپ اہل حدیثوں کو دیکھو گے کہ 24 کیرٹ الحمدللہ توحید میں کھڑے ہوئے ہیں، توحید کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو ہمارا کلمہ ہے نا. اسی طرح شیعہ میں آپ دیکھو گے یا علی مدد جو کہتے ہیں، اور جو الگ الگ ان کی جو عقائد ہے کہ جو شرک کی شکلیں بریلیت میں ملتی ہیں، اسی طرح کی بہت ساری شرک کی شکلیں آپ کو شیعہ میں ملے گی. آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز پہچاننے کے لیے کہ بدعت سے بچنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی. یعنی دین میں کوئی نئی چیز آئے گی، کوئی نئی چیز لائے گا، فہو رد، ریجیکٹڈ ہے، دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی. اب یہاں اس چیز کے لیے اہل حدیث کھڑے ہیں کہ جو ثابت سنت ہے اسی پہ چلنا ہے، اور اسی چیز کا کئی سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں ان کو سمجھانے کے باوجود جو مشکلیں پیش آتی ہیں وہ اسی چیز کے انڈر میں ہوتی ہے کہ دین میں بدعت نہیں کر سکتے، دین میں نئی چیز نہیں لا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، دین مکمل ہے، دین کمپلیٹ ہے. ارے بھائی مثال کے طور پر اب یہ موبائل ہے، موبائل ہو سکتا ہے آگے کا انسان اس سے اچھا موبائل لے کر آئے گا، پاسبل، کیوں؟ موبائل بنانے والا انسان ہے، لیکن دین کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کیا آگے اس سے اچھا دین آ سکتا ہے؟ کیا اس سے اچھا دین ہو سکتا ہے آگے؟ بالکل نہیں. تو سب سے جو 1400 سال پہلے جو دین آیا، پرفیکٹ آیا، بیسٹ آیا، اس سے بیٹر ہو ہی نہیں سکتا. تو جس طرح سے میلاد النبی منانا یا نیاز و فاتحہ کا مسئلہ، اور آپ دیکھو گے بدعت کرنے والے دو ٹائپ کے لوگ ملیں گے. ایک وہ لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں بدعت کرنا غلط ہے اور بدعت کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں بدعت کرنا غلط ہے پھر بھی بدعت کرتے ہیں. مطلب پہلی قسم وہ لوگ جو بدعت کرنا صحیح ہے بولتے ہیں، کہتے ہیں اچھی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ، اور وہ بدعت کرتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بدعت کرنا غلط ہے اور پھر بھی بدعت کرتے ہیں، غلط بول کے بدعت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں پہچاننے کا انداز نہیں ہے، وہ پہچان نہیں پاتے ہیں بدعت کو. آپ اگر دعا اسکار کی ان کی کتابیں دیکھ لو، اور میں خاص طور سے اشارہ کس طرف کر رہا ہوں، جو دیوبندی حضرات کے اندر آپ دیکھو گے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بدعت کرنا غلط ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھو گے کئی ساری چیزوں میں دعا اور اذکار کے اندر آپ کو بہت سارے اذکار ملیں گے، یہ چیز اتنی بار پڑھو، یہ چیز اتنی بار پڑھو، یہ نام اتنی بار پڑھو. کہیں قرآن حدیث میں دلیل نہیں، اپنی طرف سے نکالا ہے. عبادت ہے کہ نہیں بتاؤ؟ یہ دین کا معاملہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہے؟ کیا موبائل جیسا معاملہ ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی، یہ 4 کیمرے لگے ہیں تو نہیں بھائی 6 کیمرے آ گئے یا 2 کیمرہ ہو؟ نہیں، یہ دنیا کا مسئلہ ہوگا. لیکن عبادت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نئی چیز لائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کے اندر کسی مثال کے طور پر کئی سارے ایسے اعمال جو ضعیف حدیثوں سے وہ لوگ ثابت کرتے ہیں،
یا جو ثابت نہیں ہوتا دلائل کی روشنی میں. اب جب کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے, جیسے 15 شعبان ہو یا 27 رجب ہے, کئی سارے ایسی چیزیں ہیں. تو یعنی یہ بھی ایک چیز آپ دیکھو گے. ایک تیسری چیز جس چیز کے لیے اہل حدیث مشہور ہے, اور یہ دوسرے سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا, چاہے عبادات ہو, چاہے اخلاق ہو, چاہے زندگی کے آداب زندگی ہو. اور آپ یہ حدیث کئی بار اہل حدیث بیانات میں سنو گے, صلو کما رأیتمونی اصلی, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. اور یہ بات کے اندر آپ دیکھو گے کہ سکھایا جاتا ہے کہ جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو ثابت ہے, علماء کرام فتویٰ دے رہے ہیں, اور وہاں پر ہے, تو ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کس عالم کی بات مان رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ کس کا پڑھے ہم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے, من احیا سنتن من سنتی, جو میری سنتوں میں سے ایک سنت کو زندہ کرے گا, فعمل بها, اور اس پر عمل کیا جائے, فعمل بها الناس کان له مثل اجر من عمل بها, کہ اس کے لیے جو عمل جتنا کر رہا ہے اس کو کتنا ثواب ملا, اتنا ثواب اس سنت کو زندہ کرنے والے کو ملے گا. اور آپ دیکھو گے الحمدللہ, آپ اہل حدیث مسجدوں میں جاؤ, آپ اہل حدیثوں کے بیانات سنو, آپ کو کئی ساری ایسی سنتیں ملے گی جو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, جو معاشرے میں لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں, اور اہل حدیث سنو آج الحمدللہ معاشرے میں زندہ کیا. ایک حدیث ہمیں یاد آتی ہے یہ بات دیکھ کر کے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو تھامے رہنے والا امت کے اختلاف کے وقت پر ایسا ہے جیسے کہ جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑا ہوا ہے, کہ کوئی جلتے ہوئے انگارے کو پکڑا ہوا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے کئی بار سنتوں پر عمل کرنے میں, اور جو معاشرے میں کئی جگہوں پہ جب لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اور ان کے سامنے عمل کر کے جب لوگ بتاتے ہیں تو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, کتنی تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے. آپ دیکھو گے کہ یہ مین بات کیا ہے اس چیز کے اندر, کہ علماء کے پیروی کا طریقہ اہل حدیثوں میں ہم سارے علماء کرام کو مانتے ہیں, جو صحیح و منہج کے سارے, جو ہر زمانے اور دور کے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. لیکن جو لوگ طے کر دیتے ہیں کہ نہیں, 4 امام ہیں, ان میں سے ایک کو ہی فالو کرنا ہے, اور اگر 4 میں سے ایک کے پیچھے نہیں چلے, 4 میں سے ایک کو نہیں مانے, تو تمہارا امام شیطان, ایسا جو کہا جاتا ہے, اس بات کی کیا دلیل ہے؟ جو اس طرح سے لازم کر دیتے ہیں کہ 4 اماموں میں سے ایک کے ہی پیچھے چلنا ہے, اور ایک ہم کہتے ہیں کہ سارے علماء ہمارے ہیں, ہمیں علماء کی طرف تو رجوع کرنا ہے. کون کہہ رہا ہے کہ خود مفتی بننا ہے, کون کہتا ہے کہ خود اجتہاد کرنا ہے, کوئی غیر اہل ہو, غیر اہل کی بات کر رہے ہیں تو وہ خود ہر رستے چلتے آدمی کو اجتہاد کرنا ہے. ہم نہیں کہتے ہیں, یہ ہمیں مسکوٹ کیا جاتا ہے اس چیز میں. یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ ہم علماء کی طرف رجوع کرنا سکھاتے ہیں, لیکن علماء بھی تو آخر میں انسان ہے نا, ان سے بھول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اگر کہیں بھول ہو کسی ایک عالم سے, تو کیا کوئی دوسرا عالم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے, اس کے پاس قرآن و حدیث ہے, اس کے پاس دلیل ہے, اس کے پاس پروف ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, تو پھر وہ عالم چاہے کتنے بھی پروف ان کے پاس ہو, نہیں لیں گے ان کی بات کو. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں. یہ تو ایسا ہوا کہ قرآن و سنت تک لے جائیں گے علماء کرام, لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر نہیں رکھنا ہے. پھر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ایک عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر رکھ دیا, اور یہ کیا ہے, یہ جو تقلید ہے, تقلید کے اندر آپ سمجھ لیں کہ التزام بقول الغیر, کہ کسی غیر کی بات کو لازم پکڑنا, کہ نہیں ہم حنفی ہے, ہم شافی ہیں, ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم امام شافی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. بھائی وقتی طور پر اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ریفر کرے, یا امام شافی, یا امام مالک, یا امام احمد بن حنبل, یا کوئی بھی بڑے عالم کسی بھی زمانے اور دور کے, ان کی طرف کوئی ریفر کرے, وہاں پرابلم نہیں ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے جب ان کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر رکھ دیتے ہیں. اب سے جو لوگ اس میں لازم کرتے ہیں, جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, اگر آپ دیوبند میں بھی دیکھو گے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 4 امام میں سے ایک کے پیچھے چلنا ہے. یہ میں ان کی ویب سائٹ سے بتا رہا ہوں, یہ ان کا آفیشیل موقف ہے, یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن آپ خود دیکھو, جہاں پہ شرک کی بات آتی ہے وہ لوگ کیا سکھاتے ہیں. کیا تب کہا جاتا ہے کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, تم عام آدمی ہو, تم شرک نہیں سمجھ سکتے, شرک کرتے رہو, ایسا کہا جاتا ہے؟ جب وہ عام آدمی کوئی دوسرے مذہب میں ہو تو کیا اسے کہا جائے گا کہ تم کوئی دوسرے مذہب پہ چلو, تم تو عام آدمی ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, ایسا کہا جائے گا کیا؟ نہیں. اسے کہا جائے گا تحقیق کرو, حق کیا ہے, سچ کیا ہے, دیکھو, تحقیق کرو, سچ پر آؤ, حق پر آؤ. جو عام آدمی اگر مسلمان ہو, وہاں شرک کر رہا ہے, درگاہ پر جا رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, چڑھاوے چڑھا رہا ہے, تو اسے کیا کہیں گے, تم عام آدمی ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں, اس کو کہیں گے تحقیق کرو. اگر وہ عام آدمی بدعت کر رہا ہے, جلوس میں جا رہا ہے, عید میلاد میں جا رہا ہے, نیاز فاتح کر رہا ہے, تو اسے کیا کہیں گے کہ نہیں تحقیق کرو, یہ بدعت ہے, یہ چیز ثابت نہیں ہے, یہ چیز چھوڑو, سنت کی پیروی کرو, یہی کہا جاتا ہے نا. لیکن کیا کتنی عجیب بات ہے کہ جب دین کی ساری اور دوسرے مسائل, جو عبادات کے مسائل آتے ہیں, نماز دن میں 5 بار پڑھ رہے ہیں ہم, جو عبادت کے سارے مسائل ہیں, اس کے اندر ہم کہتے ہیں تم عام آدمی, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. وہ عام آدمی کو تحقیق کرنے دو, دلائل کی روشنی میں جو ثابت بات ہے وہ لے سکتا ہے. اس کے اندر یہ کہہ دینا شخصی طور پر پابند کر دینا چاہیے, اور لازم پکڑتے ہیں لوگ کہ ہم تو حنفی ہیں, ہم تو شافی ہیں, ہم تو مالکی ہیں, ہم تو حنبلی ہیں. یہ بات سمجھنے کی بات ہے. ایک 5ویں خصوصیت اہل حدیثوں کی یہ دکھ رہی ہے
کہ صحیح حدیث پر چلنا. آپ یہ چیز دیکھو گے قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث، بلکہ کتنے سارے لوگوں میں یہ پابندی نہیں تھی کہ حدیث میں صحیح حدیث پہ چلنا ہے. کتنے سارے لوگ یہ کہتے تھے بھائی حدیث تو ہے نا، اب پابند کرنا، یہ بول بول کے الحمدللہ آج لوگ بیدار ہو رہے ہیں کہ صحیح حدیث پہ چلنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میری طرف جان بوجھ کے کوئی جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی جھوٹی بات بھی ہے، یہ کئی لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ایسے جھوٹے لوگ آئے ہیں جنہوں نے نسبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ حدیثیں جنہیں محدثین کہتے ہیں موضوع حدیثیں، گڑی ہوئی حدیثیں، یا کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو ثابت نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما یریبک الا ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے، اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے. یہ حدیث جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں. سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 36. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ منہج ہے یہ الحمدللہ اہل حدیثوں نے عام کیا ہے لوگوں میں. آج لوگ سمجھ رہے ہیں، حدیثوں کے حوالے دے رہے ہیں، صحیح حدیث کیا ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، اور لوگوں میں بیداری آ رہی ہے. نہیں تو آپ یہ دیکھو گے کہ الگ الگ مسلکوں میں یہ عام بات تھی کہ اپنے موقف کے دلائل کے طور پر ضعیف حدیث پیش کر دی جائے، گڑی ہوئی حدیث سے پیش کر دی جائے. لیکن الحمدللہ یہ پابند کیا گیا کہ نہیں، قرآن اور صحیح حدیث، نہ فضائل میں نہ ترغیب کے لیے کہیں بھی ضعیف اور موضوع حدیثوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. ضعیف اور موضوع حدیث دور کی بات، آپ کو ایسی مشہور کتابیں ملے گی جس میں ضعیف اور موضوع حدیث تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایسے کئی سارے گڑے ہوئے واقعات ہیں جس میں بعض اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ شرکیہ تک باتیں وہاں پائی جاتی ہے اور مشہور ہے، عوام میں پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ پابندی نہیں ہے کہ ثابت شدہ چیزوں کے ساتھ میں دین کی دعوت دینا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہے. اسی طرح ایک چھٹی چیز جو آپ خصوصیت دیکھوں گے، اور مجھے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ صحابہ کے منہج پر چلنا، قرآن و سنت جیسے صحابہ نے سمجھا، سلف نے کیسے سمجھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو یہاں پر صحابہ کے ایمان کو ایک سٹینڈرڈ ایمان کے طور پر بتایا گیا. اور سلف نے کیسے سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین زمانوں کے تعلق سے جو گواہی دی، اور سبیل المومنین جو ذکر ہے، مومنوں کا راستہ، اس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اسی راستے پر صحابہ اکرام چلے، اسی راستے پر تابعین چلے، اسی راستے پر تبی تابعین چلے، اسی راستے پر سلف الصالحین چلے، محدثین چلے، فقہا چلے، اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے جو ہے ایک راستہ، جو ہے سلف کا راستہ. تو قرآن و سنت کو صحابہ نے کیسے سمجھا، سلف کو کیسے سمجھا، یہ بات بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے. ساتویں چیز آپ یہاں یہ دیکھو گے کہ لوگوں کو ابھارا جاتا ہے علم حاصل کرو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. تو یہاں پر ایسا نہیں معاملہ ہے کہ جیسے نہیں کچھ خاص لوگ ہیں ابھی تم کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم علم نہیں حاصل کر سکتے، بس کر رہے حاصل، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے. بلکہ ابھارا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک شخص کے لیے، علماء کی طرف رجوع کرو، لیکن علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے فرض ہے. آٹھویں چیز دعوت میں پرائرٹی، کہ بھئی جیسے آپ دیکھوں گے بعض لوگ کہتے ہیں پہلے نمازی تو بناؤ، حالانکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اگر کوئی شرک کر رہا ہے اور بہت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اس سے کام نہیں آئے گی. تو کلیئرلی شرک بتاؤ کہ شرک ہے. یہ فارمولا لیول چیزیں کہ سنت پر چلو، بدعتیں مت کرو، توحید پر چلو، شرک سے بچو، یہ بنیادی باتیں کلیئر کٹ، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہہ دو، یہ کہاں ملے گا آپ کو. اسی طرح آپ دیکھو گے کہ بعض لوگ ہیں جو الگ الگ ٹائپ کی دعوتیں ہوتی ہیں، الگ الگ چیزیں لوگ بلاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے بلاؤ حکومت کی طرف، اب یہ ان کا منہج ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ، شرک کے خلاف، سنت پر چلو، بدعت سے بچو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت میں جو ترجیحات ہے، پرائرٹیز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، آپ وہ چیز نہیں بتاؤں گے تو یہ کون سی خیر خواہی ہوئی. اسی طرح نویں چیز آپ کو ملے گا کہ تشدد کے خلاف، اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ تشدد کے خلاف جو دلائل ہے، اور علماء کرام جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے جو اقوال ہیں وہ جو سکھاتے ہیں، اسی طرح جو تکفیر کے خلاف کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتا، اس میں کافر کہنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بیریئرز ہیں، اور یہ بیریئرز ہوتے ہیں جو روکتے ہیں. اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کو کہتا ہے تم کافر ہو، اے کافر، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز اسی پہ واپس لوٹے گی. ہاں، وہ چیز اسی پہ واپس لوٹے گی جیسے کہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. تو اس چیز میں چاہے خوارج کا منہج ہو یا آج کے زمانے کے اندر جو بعض لوگ مسلم حکمرانوں میں رولرز کو سب کو کافر 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 ڈکلیئر کر دیتے ہیں، حالانکہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ایک سسٹم ہے اسلام میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تکفیر کسی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو کافر کہنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. اور یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا کئی بار، مطلب کفر تو ہونا چاہیے جس کے لیے کفر کی بات، کوئی کفر والا کام کر رہا ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے تکفیر کر دیتے ہیں جو خوارج کا طریقہ تھا، یعنی کبیرہ گناہوں کے لیے تکفیر کر دیتے ہیں.
حالانکہ تکفیر کا فتویٰ کس چیز کے لیے ہو سکتا ہے؟ کوئی کفر کا کام کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کے پاس عذر نہیں ہے، کوئی اس کے پاس یعنی ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھا، مسٹیک، تعویل، ہاں یہ ایسے سارے جو عذر ہو یا شرائط اس کے اوپر پورے ہو رہے ہیں تو جا کر مطلب ایک طریقہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے۔ اسی طرح ایک 10ویں چیز کے حکمرانوں کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن ہو، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ تکفیر کے خروج کے خلاف جو سلف کے اندر علماء کے جو خروج کے خلاف جو بات ہے، جیسے امام نووی نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں اتفاق ہے، یہ پورا کہ پورا اجماع ہے مسلمانوں کا کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے۔ مطلب یہ چیز کے اندر جو سول وار کے اندر، جو سول کنفلکٹ کے اندر یہ جو جس طرح سے آج بعض لوگوں کا منہج ہے کہ ابھارنا لوگوں کو کہ سب لوگ خروج میں بغاوت پہ برپا کرنا، بغاوتیں برپا کرنا، یہ ان کا پورا دعوت یہی ہوتی ہے، یہ ان کا پورا کہ پورا منہج ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اسلام نہیں ہے، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض علماء کے اقوال میں آپ کے سامنے اسکرین پہ لے رہا ہوں، امام نووی کا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب، ان سب کے جو فتاوے ہیں موجود آپ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہے یہ ایک 10ویں چیز ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیثوں میں ایک صحیح منہج آپ کو مل رہا ہے۔ باقی یہ تو صرف 10 مثالیں ہیں، آپ چاہے اسماء و صفات، اللہ کے ناموں و صفات کا معاملہ ہے یا کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ملتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی کہ اہل حدیثوں میں صحیح منہج ملے گا۔ یہاں اتباع اور پیروی سکھائی جاتی ہے، حق کے پیچھے چلو، صحیح بات معلوم کرو، صحیح بات کے پیچھے چلو، اور تشدد کے خلاف یہ ساری چیزیں۔ تو یہ الحمدللہ ایک مختصر طور پر میں نے ایک جائزہ پیش کیا، اور یہ جائزے سے میں آپ کے سامنے یہی رکھ رہا ہوں جو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا تھا کہ اگر اہل حدیث نہیں ہے وہ جماعت جن کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گروہ رہے گا، تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا وہ گروہ کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں کون ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ ساری خصوصیات کو دیکھ کر میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جماعت اگر اہل حدیث نہیں ہے تو کون ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ وہ جماعت ہے جو سارے نبیوں کا جو مشن تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جب بھی رسولوں کو بھیجا اس وحی کے ساتھ بھیجا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے تو میری ہی عبادت کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی میسج مشن لے کر آج الحمدللہ اہل حدیث کھڑے ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جو آج توحید کے لیے کھڑی ہے، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہیں، سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، سنتوں کا پیغام پہنچاتے ہیں، علماء اکرام کی عزت کرنا سکھاتے ہیں، لیکن اتنی نہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر اپنے امام کی بات کو رکھ دو۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے ایک اعتدال ملتا ہے، ایک بیلنس ملتا ہے یہاں پر، اور یہ ساری چیزیں یہاں پر ہے، اور میں نے اپنی بات اس جائزے کے اندر آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ ہم سب کو حق بات کو دیکھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے تو اب ہم ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔